السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للہ حاجۃ ان يدع طعامه وشرابه۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6057۔ قابل احترام دینی و میلی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے رمضان کا مہینہ ہمیں ملا اور اب تک انشاءاللہ آج ہمارے 2 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان ایام میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، عمومی طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ نام ہے صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا، صبح کی اذان سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا ہم نے، اس کا مطلب ہم نے روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر دیا۔ اس طرح کی اگر کسی کی سوچ ہے تو غلط ہے۔ روزہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے والی چیزوں سے روک لینے کا نام نہیں ہے، یا روزے کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے تو اس کا تقاضا پورا ہو گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ نام ہے جہاں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے والی چیزوں سے روک کر کے رکھیں، وہیں پر اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بھی روک کر کے رکھیں۔ گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم سے گناہ ہو تو ایسی شکل میں اس کی سنگینی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ نگاہوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، سب دیکھیں روزے کی حالت میں ہم سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ حرام چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے روزے کی حالت میں۔ کانوں سے کوئی ایسی بات جو بہتان کی شکل میں ہو، غیبت کی شکل میں ہو، چغلی کی شکل میں ہو، سننی ہمیں نہیں ہے۔ زبان سے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، کسی پر بہتان نہیں لگانا ہے۔ تو روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے، ان تمام گناہوں سے خود کو روک کر کے رکھنا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے دنوں میں عموماً لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ رات بھر جاگو اور عصر تک سو۔ کچھ لوگ دوپہر تک اور کچھ لوگ عصر تک سوتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ جو لوگ عصر تک سوتے ہیں کتنی بڑی غلطی وہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رات میں جاگ لو، دن میں سو اور پورا دن ایسے ہی گزر جائے گا، اور پھر بھوک کا، روزے کا احساس نہیں ہوگا، اور عصر تک سوتے ہیں سونے والے۔ عصر کی اذان ہوگی، اٹھیں گے اور ظہر اور عصر ایک ساتھ جمع کر کے پڑھیں گے۔ صحیح ہے یہ طریقہ؟ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی معقول سبب کے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ صحیح اور درست ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ رات بھر جاگتے ہیں، عصر میں اٹھتے ہیں، ظہر اور عصر ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ یہاں تک کہ ظہر تک بھی نہیں سونا چاہیے، اس وجہ سے کہ رات میں جاگیں، ظہر تک سوئیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، رات کی نیند کا مقابلہ دن کے
آپ 7 گھنٹے سو لیں تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی رات کی نیند کا مقابلہ۔ اصل نیند جو ہوتی ہے جس سے انسان کے دماغ کو سکون ملتا ہے وہ رات کی نیند ہے۔ دن کے وقت میں آپ کتنا بھی سوئیں لیکن یہ نیند رات کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے رات میں سوئیے، دن میں جو کام کرنا ہے کام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ میں دن کا اکثر حصہ عبادتوں میں گزارنا چاہیے، دن کا اکثر حصہ عبادتوں میں گزرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، کچھ لوگ امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، غلطی وہ یہ کر جاتے ہیں، غلطی نہ کہہ لیں بلکہ ثواب سے محرومی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں، امام کے ساتھ میں 8 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیے، اس کے بعد میں واپس چلے جاتے ہیں، واپس چلے گئے، جا کر کے گھر پر 1 رکعت وتر پڑھ لیتے ہیں، یا وہیں پر بغل میں الگ ہو کر کے 1 رکعت وتر پڑھ لیے۔ جو پوری رات اجر کا ثواب ہے، یا اسی طریقے سے جو حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ امام کے ساتھ میں اگر پورا اجر قیام کا چاہتے ہیں اور پوری رات قیام کا جو اجر اس میں ملنا ہے، یہ اس وقت ملے گا جب امام کے ساتھ میں آپ پوری نماز ادا کریں گے، تب صرف 8 رکعت ادا کر لینے سے رات کے اجر کا ثواب اگر آپ چاہتے ہیں تو نہیں مل سکتا ہے۔ امام کے ساتھ میں 11 رکعت تراویح ہوتی ہے، 11 رکعت پوری امام کے ساتھ میں ادا کیجئے، تب جا کر کے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کے پڑھنے سمجھنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔